حسن عسکری صاحب قافلہ ہو۔ التماس سے دعا۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق عدوهم من الجن والانس ولعنۃ اللہ الدائمۃ علی اعدائهم وخصوصا علی منکر فضائلهم وولایتهم اجمعین۔ اما بعد فقط قال الحکیم فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھو۔ ایسے نہیں، میرے مالک کا فرمان ہے الصلاۃ علینا تعدل التسبیح والتحلیل والتکبیر، کہ ہم پہ صلوات پڑھنا یہ اللہ کی تکبیر کے برابر ہے۔ میں حدیث کا پھر ذرا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ صلوات پڑھو یا اللہ اکبر کہو، ایک ہی بات ہے۔ پتہ ہے مجھے لائٹ بھی نہیں تھی، گرمی بھی ہے، انسانی فطرت ہے کہ اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا گرمی میں۔ کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے، یہ سارے آ جائیں گے۔ آپ سب مل کے ذرا ایک مہربانی کرو، جو فرمائش مجھ سے کی گئی ہے کہ غدیر کے خطبے کا باقی حصہ پڑھوں، جو میں نے نوروز والے دن پڑھا تھا، ذرا مہربانی کرو جو پیچھے بیٹھے ہو نا سارے اٹھ کے آگے آگے آ جاؤ، سارے ذرا۔ توجہ ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ ہم پہ صلوات پڑھنا تعدل التسبیح والتکبیر والتحلیل، ہم پہ صلوات پڑھنا یہ اللہ کی تسبیح کے برابر ہے، یہ تکبیر کے برابر ہے۔
تحلیل کے برابر ہے، یعنی صلوات پڑھو یا لا الہ الا اللہ پڑھو ایک ہی بات ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے۔ اچھا، صلوات میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آل محمد کون ہے؟ بولو میرے ساتھ۔ کم از کم لوگ 14 کو آل سمجھتے ہیں، آپ سارے اس گھرانے کو آل سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بولو تو صحیح۔ مولا فرما رہے ہیں صلوات پڑھو یا لا الہ الا اللہ پڑھو ایک ہی بات ہے۔ ذرا سوچ کے مجھے بتاؤ، لا الہ الا اللہ سے بھی نماز باطل ہوتی ہے؟ نہیں ایسے نہیں۔ لا الہ الا اللہ سے نہیں، کسی مولوی سے جا کے پوچھ لینا کہ نماز میں اگر رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں لا الہ الا اللہ پڑھو نماز باطل ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ مولا فرما رہے ہیں ہمارا ذکر لا الہ الا اللہ کے برابر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سارے ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھو۔ پروگرام ہے سب کا، خطبہ پڑھوں؟ خطبے سے پہلے یہ 2-4 باتیں نہ کر لوں پہلے؟ ہے جی، آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ غدیر میں جب میرے رسول نے یہ خطبہ پڑھا تھا تو رسول کو 3 دن انتظار کرنا پڑا۔ سنتے رہتے ہو غدیر، میری قوم کے بچوں کو بھی یاد ہے۔ 3 دن انتظار کیا، کیا اعلان کیا؟ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ آگے آ جائے، جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائے۔ 3 دن سوچنے کی بات ہے، اتنی بڑی عبادت کر کے، حج کر کے لوگ واپس جا رہے تھے۔ حج کے بارے میں ابھی سنتے رہے، حج کے بارے میں مولا کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں ہماری محبت ہے، جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ماں سے ابھی پیدا ہوا، سارے گناہ معاف۔ ذرا سوچو تو صحیح، حج کر کے واپس آئے، سارے گناہ معاف ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ رسول نے 3 دن روکا کیوں؟ بولو تو صحیح، سوچنے کی بات ہے۔ بابا، انسان دین، مذہب، کلمہ پڑھتا ہے کس لیے؟ تاکہ پاک ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے، اسی لیے پڑھتے ہو نا؟ بولو تو صحیح، اسی لیے کلمہ پڑھتے ہو نا؟ تو حج کر کے واپس آئے تھے، گناہوں سے تو پاک ہو گئے تھے۔ یہ 3 دن اتنی گرمی میں لک و دک صحرا، غدیر جنہوں نے دیکھا ہے نا، غدیر کے بارے میں تاریخ میں ہے کہ وہاں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے، سایہ نہیں، پانی نہیں، صحرا جہاں کوئی سکون نہیں۔ میں نے رسول سے پوچھا کہ حضور یہ گناہوں سے پاک ہو کے واپس آ رہے تھے، جانے دیتے، 3 دن اتنی گرمی میں روکا کیوں؟ جو حلال زادہ بیٹھا ہے وہ چپ رہ نہیں سکتا۔ میرے رسول نے فرمایا دین اگر انہوں نے قبول کیا ہے جنت کے لیے، رکنا اس لیے ضروری تھا کہ جنت کے دروازے پہ علی ہوگا۔ نہیں، جنت جانا ہے، جنہوں نے جانا ہے وہ تو بولے، سب نے جانا ہے؟ پیچھے والوں جو ابھی بھی چپ بیٹھے ہو، تم نے کہیں اور جانا ہے؟
خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے، کائنات عالم میں جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی، زمین سے لے کر عرش تک، جہاں بھی چلے جاؤ وہاں مومن ہیں۔ صرف ایک مقام ایسا ہے جہاں مومن کا داخلہ بند ہے، اور وہ ہے جہنم۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جنت جانا ہے؟ بولو، سب کا دل ہے؟ یہو جے نعرے نال تے جنت پہنچنا بڑا اوکھا ہے۔ کبھی سوچا ہے جنت کیسے جاؤ گے؟ اکثر لوگ بھی سوچتے ہیں، مولوی بھی ممبروں پہ طریقے بتاتے ہیں جنت میں جانے کے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، چلو شکر ہے لائٹ بھی آ گئی ہے، کچھ ماحول اچھا ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے نماز پڑھو جنت، یہ مسجدوں کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے نماز جنت کی کنجی ہے۔ روایت میں نماز کا لفظ نہیں ہے، ہاں لفظ ہے صلاۃ۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، صلاۃ جنات نماز نہیں ہے۔ کہیں صلاۃ سے مراد درود شریف ہے، کہیں صلاۃ سے مراد دعا ہے، کہیں کچھ ہے۔ اور جب میرے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ صلاۃ کیا ہے جو مومن کو جنت میں لے جائے گی، میرے مولا نے فرمایا اگر ہم سے پوچھتے ہو تو نحن الصلاۃ المومن، مومن کی صلاۃ ہم ہیں۔ اگر نماز جنت کی کنجی ہوتی تو پھر کوئی نمازی جہنم نہ جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ قرآن خود کہہ رہا ہے بہت سے لوگ ہوں گے جن کی نمازیں قضا نہیں ہوں گی، اور سارے کے سارے جہنم کے ایندھن۔ قرآن کی آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے کچھ نمازیوں کے لیے۔ کرتے کیا ہے وہ؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ مولوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، حالانکہ جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے، ساہون کا لفظ ہے سہو سے۔ سہو کا مطلب جانتے ہو؟ بھولنا۔ دو لفظ ہے، ایک ہے نسیان، ایک ہے سہو، دونوں عربی کے لفظ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نسیان اس بھولنے کو کہتے ہیں جس میں بندے کا اپنا قصور نہ ہو، بیماری ہے نسیان۔ سہو اس بھولنے کو کہتے ہیں جس میں بھولانے والے کا اپنا بھی قصور ہو۔ کون سے نمازی جہنم میں جائیں گے؟ وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں کچھ کچھ بھولتے ہیں۔ یہ اب میں ضروری تو نہیں ہے کہ بتاؤں کیا بھولتے ہیں، بہرحال جنت میں جانا ہے۔ بولو اگر دل ہو تو میں تمہیں جنت کا دروازہ کھلنے کا طریقہ نہ بتا دوں؟ یہ میرا عقیدہ ہے، میرا ذاتی عقیدہ، کہ قیامت والے دن اللہ حساب کتاب پہ نہیں آئے گا۔ ہاں یہ نہیں کہے گا بتاؤ تم نے کھانا کتنا کھایا،
پانی کتنا پیا؟ بولو. وہ کریم بادشاہ ہے، بے نیاز ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، اسے حساب کتاب کی ضرورت ہے ہی نہیں. میرا یہ عقیدہ ہے، میدان محشر میں اللہ کہے گا وہ ہے جنت، جس نے جانا ہے چلا جائے. یہ میرا عقیدہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کریم جو ہے اس کو کوئی شوق نہیں اپنے بندوں کو جہنم میں پھینکے. ہاں کہے گا وہ ہے جنت جس نے جانا ہے. جیسے ہی اعلان ہوگا مخلوق بھاگتی ہوئی جنت کی طرف. لوگ بھاگ رہے ہوں گے. جو بھاگنے کے عادی تھے وہ سب سے آگے. بھاگتے بھاگتے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے. کیا دیکھیں گے؟ جنت کا دروازہ ہے بند، کنڈی لگی ہے، اوپر لگا ہوا ہے تالا. فرشتے دیواروں کے اوپر. بندے فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں اللہ نے کہا ہے جس نے جنت میں جانا ہے چلا جائے، دروازہ کھولو. فرشتے کہیں گے جس نے جانا ہے دروازہ خود کھولے. بندے پوچھیں گے چابی، فرشتے کہیں گے ساتھ نہیں لائے. اب میں دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے، اس کے بعد میں خطبہ پڑھوں گا. اگر مزاج آپ کا بن گیا تو فرشتے پوچھیں گے چابی ساتھ نہیں لائے. بندے پوچھیں گے چابی ہے کیا؟ فرشتے کہیں گے تم نے رسول کا فرمان نہیں سنا؟ اِنَّ مفتاح باب الجنت اسم علی ابن ابی طالب. جنت کے دروازے کے تالے کی چابی کا نام ہے علی. نہیں، اس طرح کے نعرے سے تو میں خطبہ کبھی بھی نہیں پڑھوں گا. یہ پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے نعرے سے خطبہ نہیں پڑھوں گا؟ نوروز والے دن بھی میں نے بتایا یہ خطبہ یا غدیر میں رسول نے پڑھا تھا یا 1400 برس میں تمہارا یہ خادم پڑھ رہا ہے ممبر پہ. 1400 برس میں ممبر پہ یہ خطبہ نہیں پڑھا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو میرا دل نہیں چاہتا کہ تم غدیر والوں سے پیچھے رہ جاؤ. بے شک ان کی تعداد زیادہ تھی، 70,000 سے لے کر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. جب رسول خطبہ دے رہا تھا ہر بندے کی زبان پہ علی تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میں اور ان میں تھوڑا سا فرق ہے. بے شک تعداد آپ کی تھوڑی ہے، لیکن ذرا سوچو وہاں تعداد زیادہ تھی لیکن سب کے دل میں کیا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف رسول جانتا تھا. تم جتنے بیٹھے ہو تم سب کے دل میں تو علی ہے نا. تو پھر غدیر والوں سے پیچھے تو نہیں رہنا. اگر سب کا پکا ارادہ ہے تو مجھے یقین دلاؤ میں فوری خطبہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور مقصد غدیر بتانے کے بعد جہاں تک خطبہ میں نے وہاں پڑھا تھا اس سے آگے پڑھنے لگا ہوں. مقصد غدیر بتانے کے بعد ظاہر میں میرا رسول غدیر والوں سے مخاطب، حقیقت میں قیامت تک آنے والے ہر آدم کے بچے سے مخاطب ہو کے میرا رسول فرما رہا ہے معاشر الناس سے ما من علم الا وقد احصى الله فيه وكل علم علمته فقد احصيته في علي وهو الامام المبين. معاشر الناس لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنكفوا من ولايته فهو الذي يهدي الى الحق. معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله واقبلوه فقد نصب الله وانه امام من الله ولن يتوب الله على احد انكر ولايته ولن يغفر الله له حتما على الله ان يفعل ذلك بمن خالف امره فيه وان يعذبه عذابا نكرا ابدا الاباد ودهر الدهور.
معاشر الناس انا خاتم الانبیاء والمرسلین والحجۃ علی جمیع اہل السماوات والارضین فمن شک فی شیء من قولی ھذا فقد شک فی الکل والشاک فی الکل فلہ نار جہنم معاشر الناس فضلوا علیا فانہ افضل الناس من بعد من ذکر وانثى بنا انزل اللہ الرزق وبقی الخلق ملعون ملعون مغضوب مغضوب ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد قولی ھذا وان لم يوافقه الا ان جبریل اخبرنی ان اللہ تعالی بذلك ویقول من عادى علیا ولم يتول فعلیہ اللعنۃ وغضبی فلتنظر نفس ماذا قدمت لغد معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آیاتہ فواللہ لا یوضح لکم زواجر له ولا یبین لکم آیاتہ الا الذی انا آخذ بیدہ ومعلمکم ان من کنت مولاہ فہذا علی. اب اگر دل ہو تھکاوٹ وجود سے نکل گئی ہو تو میں اس کا ترجمہ شروع کروں. میں ہر مجلس میں فضائل میں اپنے سامعین کو برداشت کر لیتا ہوں. واحد یہ غدیر کا خطبہ ہے جس میں میں اپنے سامعین کو برداشت نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے جملے کا میں ترجمہ کروں گا، تمہاری آوازیں بتائیں گی کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس خطبے کے ہر جملے میں اس منبر کی عظمت کی قسم، تمہارے ملک میں یہ مولویوں نے جتنے اختلافات بنائے ہیں، جتنے بھی، اس خطبے کے ہر جملے میں کسی نہ کسی اختلاف کا جواب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تمہارے ملک میں بحثیں ہو رہی ہیں. اپنوں کی میں بات کر رہا ہوں، دوسروں کی کبھی میں نے بات ہی نہیں کی. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو علی کا نمک کھا کر، جو علی بادشاہ کے نام کے مدرسوں میں پڑھ کے اسی کا رزق کھا کے اس کو بھونکتے ہیں. میں ان سے مخاطب ہوں، دوسروں سے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور یہ تو جانتے ہو دنیا میں اس سے بڑا کمینہ نہیں ہوتا جو نمک حلال نہ ہو. ہے؟ یہ اختلافات کیوں ہیں ہمارے ملک میں؟ گلی گلی، محلہ محلہ، مسجد مسجد میں اختلاف. حد ہو گئی، گھر گھر میں اختلاف. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اس پہ بڑا غور کیا. 1400 برس سے یہ اختلافات کا سلسلہ چل رہا ہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جو غدیر کا خطبہ جس میں میرے رسول نے پورا دین بند کیا تھا، اگر مولوی ممبروں پہ یہ خطبہ پڑھتے تو میری قوم میں کبھی اختلاف نہ ہوتا. اور اگر یہ خطبہ ممبروں پہ پڑھا جاتا، میری قوم کے کسی بچے کو بھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے یا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر دل ہو تو میں ترجمہ کروں. پہلا جملہ میرا رسول فرما رہا ہے معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاء اللہ فی. بہت بڑے مسئلے کا اس میں جواب ہے. میرا رسول فرما رہے ہیں لوگوں، کائنات کا ہر علم میں محمد کے سینے میں ہے. نہیں 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 نہیں، بے پرواہی کر رہے ہو. کیا فرمایا میرے رسول نے؟ ہر علم میں مصطفیٰ کے سینے میں اس نے بند کر دیا. وَكُلَّ عِلْمٍ عَلَّمْتُهُ فَقَدْ أَحْصَيْتُهُ فِي عَلِيٍّ. میرے بعد کائنات کا ہر علم علی کے سینے میں.
नहीं, जो बोले हो तुम्हें मैं दाद देता हूँ, जो चुप रहे हो मैं तुम्हें साथ लेके चलने लगा हूँ। बहुत बड़ा मसला हल करने लगा हूँ। क्या कह रहा है मेरा रसूल? कायनात का हर इल्म हमारे सीने में। रसूल कह रहे हैं हर इल्म मेरे सीने में है। मौलवी कह रहे हैं इल्म गैब नहीं जानते। बोलो किसकी माननी है, रसूल की या मौलवी की? जिसने मौलवी की माननी है वो चुप रहे। समझ में आ रही है मेरी बात है? क्या फरमा रहा है मेरा रसूल? हर इल्म हमारे सीने में। अगर इल्म गैब नहीं जानते तो रसूल इस जुमले में एक लफ्ज इस्तिस्ना कर देते कि हर इल्म है सिवाय इल्म गैब। जब रसूल ने मना नहीं किया तो फिर हर इल्म है ना किसके सीने में? 14 के नहीं, 14 के नहीं, सारे घराने के। नहीं, आज 15 रजब अमीर कायनात की पाक बेटी के नाम का मंसूब दिन है, बीबी की शहादत का। अगर दिल हो तो मैं इस मुअज़्ज़मा के फ़ज़ाइल का एक जुमला ना पढ़ूं? इस मुअज़्ज़मा की शान और इज्जत क्या है? कायनात झुकती है हुसैन को। सारी कायनात, बोलो तो सही, झुकती है हुसैन को। आलिया बीबी वो है जिसे झुकता है हुसैन। मर्जी है तुम्हारी। कितना एहतराम है इस बीबी का। शरीयत का मसला है किबला, आलम भी है सैयद बादशाह। शरीयत का मसला है। कोई कुरान पढ़ रहा हो, कोई बंदा कुरान लेके पढ़ रहा हो, दुनिया का कोई इंसान बड़े से बड़ा आलिम, बड़ा सा बड़ा, कोई मुफ्ती मुज्तहिद हत्ता के मुर्शद आ जाए, उठना नहीं चाहिए कुरान के एहतराम के लिए। बैठ के कुरान पढ़ रहे हो, अगर कोई आया जितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी उठ के ताज़ीम शरीयत में मना है। हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, हुसैन की बहन आई, कुरान जमीन पे रखा। पता नहीं मर्जी है तुम्हारी। सरकद हुसैन खड़े हो गए। बीबी ने पूछा भैया शरीयत का मसला है, कोई कुरान पढ़ रहा हो, आए कोई तो एहतराम जरूरी नहीं, और तू तो मेरा इमाम भी है, फिर क्यों उठ रहा है? मुस्कुरा के मेरे हुसैन ने कहा तू ना होती तो कुरान की इज्जत ना रहती। समझ आ रही है? इस मुअज़्ज़मा का एक जुमला पढ़ने लगा हूं इल्म गैब के बारे में। मौलवी तो भौंकता है ना कि अली इल्म गैब जानता है या नहीं। दरबार शाम में पाक मुअज़्ज़मा का बड़ा मशहूर खुतबा है, सुनते रहते हो कि खुतबा दिया है। कभी वक्त हुआ तो वो खुतबा सुनाऊंगा। उसका एक जुमला पढ़ने लगा हूं। मलऊन की तरफ देखकर मुअज़्ज़मा ने फरमाया या यजीद, ओ मलून, तूने क्या कोशिश की कि कायनात में हमारा नाम मिटा दे? किद कैदक वसाओ सायक, और अपनी मक्कारी पूरी कर ले, अपनी कोशिश तमाम कर ले। वल्लाह ला तमहु ज़िक्रनाओ, मैं अली की बेटी कसम खा के कह रही हूं क़यामत तक हमारा जिक्र बाकी रहेगा। समझ आ रही है मेरी बात है? क्या फरमाया? क़यामत तक हमारा जिक्र बाकी रहेगा। बोलो तो सही, क़यामत तक हमारा जिक्र। ये 1400 साल पहले अली की बेटी ने चैलेंज किया था कि क़यामत तक हमारा जिक्र रहेगा। अपने परायों ने कोशिश की कि यह जिक्र खत्म हो जाए,
سمجھ آ رہی ہے؟ ختم ہوا؟ بڑھ رہا ہے نا؟ جو علی کی بیٹی جانتی ہے کہ قیامت تک ہمارا ذکر رہے گا، کیا وہ علم غیب نہیں جانتی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی تو علم غیب ہے نا معذبہ نے جو فرمایا۔ اور لوگ اکثر اب کچھ ہمارے کہنے شروع ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے، اللہ نے یہ علم عطا کیا علی کو، علی تو علی ہے، علی کی پاک بیٹی جس کے بارے میں تیرے چوتھے امام نے فرمایا یا امتی انت عالمۃ بلا معلمہ، پھوپھی اماں تو وہ عالمہ ہے جس نے کسی سے علم سیکھا نہیں، جس کی بیٹی نے علم غیب اللہ سے نہیں لیا، اس کے بابا نے لیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بس اسی خطبے کے جملے میں، غدیر کا خطبے کا جملے کا میں آگے ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ رسول فرما رہے سارا علم ہے محمد کے سینے میں، وہی سارا علم علی کے سینے میں ہے۔ وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُبِينُ۔ یا رسول اللہ، علی کے سینے میں کائنات کا ہر علم ضروری کیوں ہے؟ رسول فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امام مبین ہے۔ اگر یہ علم جانتا نہیں تو یہ علم کا امام کیسے ہوگا؟ نہیں، اگر تھکاوٹ ہے تو میں 2 منٹ اور پڑھ کے جاؤں؟ نہیں، اس طرح کے نعرے لگانے ہیں نا، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایسے نعرے نہ لگاؤ۔ جنت میں تو چلے جاؤ گے، سنا ہے جنت میں محل ملنے ہیں، ملنے ہیں، سب کو برابر محل نہیں ملنے، کیونکہ ہمارا دین برابری کا نہیں، عدل کا ہے، استحقاق کے مطابق محل ملے گا۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں، ذرا اور اونچا نعرہ لگاؤ۔ جب مومن جنت میں پہنچ جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، مومنوں کا محل تیار ہوگا، ہر مومن کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں علی کی محبت میں بڑی تکلیفیں اٹھائی، سب سے بڑا محل میرے لیے تیار کیا جائے، ہے؟ ہر مومن کہے گا سب سے بڑا محل میرا ہو۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ مومن یہاں بھی لڑ رہے ہیں، وہاں دنیا میں مجلسوں میں لڑتے تھے نا نیاز کے لیے، یہاں لڑ رہے ہیں بڑا محل لینے کے لیے۔ سب کو تو بڑا نہیں مل سکتا، آخر بڑا محل ایک کو ہی ملے گا، دوسرے کا اس سے چھوٹا محل ہے یا برابر۔ کیا کیا جائے؟ آواز قدرت آئے گی، انہیں کہو اسی طرح جمع ہو جاؤ جیسے دنیا میں مجلس میں جمع ہوتے تھے۔ جب سارے مومن جمع ہو جائیں گے، آواز قدرت آئے گی، قل لہو ان ینادی کل واحد بأعلی صوتہ یا علی ثم آتوہ دارا لو سعۃ ندائہ۔ آواز قدرت آئے گی، ہر مومن کو کہو کہ جتنا زور ہے پورا زور لگا کر ایک مرتبہ ہر مومن کہے یا علی، جہاں جس مومن کی آواز پہنچے وہاں اس کے محل کی دیوار بنا دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ میں کیوں کہتا ہوں اونچی اونچی؟ یہ پریکٹس کروا رہا ہوں تمہیں جنت میں بڑا محل لینے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ آؤ، علم غیب کے یہ مالک ہیں، بلکہ اگر لفظ بدل دوں تو غلط نہیں، علی علم غیب جانتا نہیں، علی علم غیب کا امام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہے؟ ہاں ہاں، آگے میرا رسول فرما رہا ہے، معاشر الناس لا تزلوا عنہ ولا تنفروا منہ
ولا تستنکفوا من ولایتہ، او لوگوں کبھی علی سے گمراہ نہ ہونا، مرضی ہے تمہاری بابا، کبھی علی سے دور نہ ہونا، ولا تنفروا منہ، کبھی علی سے نفرت نہ کرنا، اور جو علی کا نام نہیں لیتا یہی تو نفرت ہوتی ہے، مرضی ہے تمہاری۔ ولا تستنکفوا من ولایتہ، میرا رسول فرمانے لوگو کبھی کسی مقام پر علی کی ولایت کا انکار نہ کرنا۔ نہیں ایسے نہیں، کیا کہہ رہا ہے میرا رسول؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی علی کی ولایت کا کسی مقام پر کبھی بھی انکار نہ کرنا۔ یہ کبھی بھی میں نماز بھی آتی ہے یا نہیں؟ بولو میرے ساتھ، رسول فرما رہا ہے کبھی علی کی ولایت کا انکار نہ کرنا۔ مولوی کہتا ہے نماز میں نہ پڑھنا ہے، بولو کس کی مانے ہے؟ معاشر اللہ سے آخری جملے کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، جب کبھی تازہ دم ہوگے نا تو پھر خطبہ پورا پڑھوں گا، آخری جملہ بس۔ معاشر الناس سے فضلوہ فقد فضلہ اللہ، میرا رسول فرمانے او لوگو علی کی کسی فضیلت کا کبھی انکار نہ کرنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں میرا رسول؟ فقد فضلہ اللہ، یہ فضیلت علی کو اللہ نے دی ہے، مولوی نے نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَقْبَلُوهُ فَقَدْ نَصَبَهُ اللَّهُ، علی کو ہر مقام پہ قبول کرنا ہے۔ فَقَدْ نَصَبَهُ اللَّهُ، اس مقام پہ علی کو اللہ نے رکھا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کر رہے، کیا کہہ رہا ہے میرا رسول؟ ہر مقام پہ علی کو قبول کرنا۔ اب مجھے نہیں پتا تمہارے دماغوں میں کیسے ڈالوں، رسول فرما رہا ہے ہر مقام پہ علی کو قبول کرنا، اور نماز میں رسول کہہ رہے ہیں علی کو قبول کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے؟ فقط نصب اللہ، ہر مقام پہ علی کو اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں علی کو ہر مقام پہ قبول کرنا۔ مولوی کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر دین ہے مولوی کا تو پھر مولوی کی مانو اور چپ کر کے بیٹھے رہو، اگر رسول کا دین ہے تو پھر علی کی ولایت کے لیے رسول سے پوچھنا ہے، مولوی سے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وَإِنَّهُ إِمَامٌ مِّنَ اللَّهِ، میرا رسول فرما رہا ہے علی امام ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ میں اصل میں رکا اس لیے ہوں کہ سوچ رہا ہوں اگلے جملے کا ترجمہ کروں یا نہ کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ ہمارے راز صرف اور صرف حلال زادوں تک پہنچاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے؟ اور جو کم ظرف ہیں انہیں نہ بتاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سوچ رہا ہوں اگلا جملہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ یہ تو مجھے یقین ہے کہ جو ان کی مجلس میں آ کے ان کے فضائل میں خوش ہوتا ہے وہ جا کے اپنی ماں کو دعا دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شک صرف وہ کرتا ہے جسے اسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ علی کی ولایت میں شک صرف وہ کرے گا جسے اپنے باپ کا علم نہ ہو، جسے اپنے باپ کا پتہ ہو، وہ علی کے فضائل میں کبھی سوچتا نہیں، مانتا ہی مانتا ہے۔
میرا رسول فرما رہا ہے وَلَن يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنكَرَ وِلَایَتَهُ، رسول کا جملہ نہ ہوتا، میں کبھی ترجمہ نہ کرتا۔ اللہ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بولو تو صحیح۔ بندوں سے پیار کرتا ہے، صرف نیکوں سے نہیں، گناہگاروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ کرتا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ کہتا ہے او میرے گناہگار بندو جنہوں نے گناہ کیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے۔ لیکن اسی قرآن میں کہہ رہا ہے ایک گناہ ہے جو میں معاف نہیں کروں گا، وہ ہے شرک۔ ایسا ہی ہے نا؟ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی سارے گناہ بولو سارے معاف۔ یعنی کائنات میں انسان جو گناہ کرے معاف، سوائے شرک۔ مسلمان کو آج تک سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ کوئی علی سے مدد مانگے کسی کو شرک لگتا ہے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ اپنے بھی لگے ہوئے ہیں کہ بابا اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا، بولو شرک۔ میں یہ دلیلیں نہیں دوں گا کہ جو شرک کے فتوے لگا رہے تھے وہ خود مدد مانگ رہے ہیں، نہیں، ان کی میں بات نہیں کرنے لگا۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ بولا تو صحیح، سمجھ آ رہی ہے؟ دین وہ ہے جو قرآن سے پڑھے ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ خود نصرت مانگ رہا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کہتا ہے تم میری مدد کرو۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے تو پھر فتویٰ اللہ پہ بھی لگاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ایک گناہ ہے جو معاف نہیں کرے گا، وہ ہے بولو سارے۔ میں آخری جملہ پڑھ کے جانے لگا ہوں، مصاحب میرے بعد میرے بھائی پڑھیں گے۔ شرک معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی شرک ہے کیا؟ غدیر کے اس خطبے میں رسول نے شرک کی حقیقت بیان کی ہے۔ اگر سارے حلالی موالی بیٹھے ہو تو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ ہر گناہگار کے گناہ کو معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی غدیر کے خطبے میں میرا رسول فرما رہا ہے کہ وَلَن يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنكَرَ وِلَایَتَهُ۔ رسول فرمایا اے لوگو، اللہ ہر بندے کے گناہ کو معاف کر دے گا، صرف اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ رسول کی سچی زبان کہہ رہی ہے کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے اللہ اسے معاف بولو نہیں کرے گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں میں صرف شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ شرک صرف اور صرف علی کی ولایت کے انکار کا نام ہے۔ نہیں بڑے بندے پریشان مجھے دیکھ رہے ہیں گھور گھور کے۔ نہیں میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ تفسیر برہان آج سے 430 سال پرانی تفسیر، سرکار سید ہاشم بحرینی کی، اس میں سے میں روایت پڑھنے لگا ہوں۔ حذیفہ یمانی میرے رسول کا صحابی آ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور 2 سوال ہیں میرے، بس یہی سوال بیان کر کے میں جا رہا ہوں۔ 2 سوال ہیں میرے، حضور ایمان کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟
اور دوسری بات حضور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم نے کس کی ماننی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی طویل روایت ہے، میں ساری نہیں، بس اس میں سے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں اور منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ میرے مولانا رسول نے فرمایا یا حذیفہ ان علی ابن ابی طالب الحجت اللہ من بعدی، میرے بعد تم پہ اللہ کی حجت علی ہے۔ توجہ توجہ ہے، میرے بعد اللہ کی حجت علی ہے جو حلال زادہ بیٹھا ہے۔ الکفر بہی الکفر باللہ والشرک بہی الشرک باللہ والایمان بہی الایمان باللہ، علی سے کفر اللہ سے کفر، علی سے شرک اللہ سے شرک۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ علی پہ ایمان لانا، اللہ پہ ایمان لانا۔ رسول کہہ رہے جو علی پہ ایمان نہ لائے وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ عقل کے اندھے، علی کے بغیر اللہ کو ماننا کسی کام کا نہیں، تیری نماز کس کام؟ میرا مولا ہم سب کو ان کی ولایت پہ ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر مجلس میں ایک دعا مانگتا ہوں، اور ہر مومن سے خصوصاً سادات سے میری گزارش یہی ہوتی ہے کہ ضرور آمین کہو۔ دنیا کی کوئی دعا نہیں، اور یہ دعا اب زیادہ بھی ضروری ہے۔ یہ تو سارے ہونا، جتنے بیٹھے ہو سارے 12ویں کے منتظر ہونا، بولو تو صحیح ہے؟ مومن کا دل دھڑکتا ہے 12ویں کے انتظار سے۔